बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम इंशाल्लाह आज के लेसन की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक मुख्तसर सा जो है रिवीजन बताऊंगा। गुज़िश्ता लेसन में हमने जो पढ़ा था उस हवाले से गुज़िश्ता सबक का और आज के सबक का आपस में काफ़ी सारा गहरा ताल्लुक़ है, तो इस वजह से हमें पहले थोड़ा सा देखना होगा कि गुज़िश्ता सबक में हमने क्या पढ़ा था। तो वहाँ पर हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 6 में नून साकिन और तनवीन के क़वाइद, यानी जहाँ पर नून साकिन हो या फिर किसी भी हर्फ पर डबल ज़बर डबल ज़ेर डबल पेश यानी तनवीन हो, तो उस जगह में हमारी साउंड में क्या चेंजेस आती हैं, इस हवाले से हमने कुछ क़वाइद देखे थे। तो बुनियादी तौर पे हमने उस लेसन में ये देखा था कि नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हल्की आ जाएं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, इन हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। उसकी कुछ मिसालें हमने देखी थी, जिस तरह मन आमना, नून साकिन के बाद जैसे अलिफ आ गया, हमज़ा आ गया। मिन हादिन, ये हमने हा की मिसाल देखी थी। इस तरह मिन खौफिन, हमने खा की मिसाल देखी। तो इस तरह मिन हकीमिन, मिन अलीमिन, तो इन सब जगहों पे हम नून साकिन पर गुन्ना नहीं कर रहे थे, यानी मिन खौफ हम नहीं कर रहे थे इसको। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ इतना सा समझना है, यानी हुरूफ हल्की अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाएं तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि हम मर्ज करते हैं नून साकिन या तनवीन के बाद कुछ स्पेशल लेटर्स आ जाते हैं जिनमें हम मर्ज करते हैं, यानी दो लेटर्स को एक लेटर में चेंज कर देते हैं या एक बना देते हैं। तो उसकी हमने जो हुरूफ देखे थे उसका हमने शॉर्टकट देखा था यरमलून वाला, या रा मीम लाम वाव नून, ये सारे हुरूफ हमने देखे थे। इन पर मर्ज हो जाता है, यानी नून साकिन या तनवीन जो है इनके साथ मर्ज हो जाता है। तो उसमें लाम और रा में हमने पढ़ा था कि गुन्ना नहीं करेंगे, और बाकी या मीम वाव नून जो हैं इनमें गुन्ना करेंगे मर्ज करते हुए। तो जिस तरह हम एक मिसाल ले लेते हैं मई यकूलु, यहाँ पर नून साकिन को हम मर्ज कर रहे थे या के साथ, लेकिन साथ में हमने गुन्ने को जारी रखा था। मई यकूलु मिन वराई, इसी तरह वाव की मिसाल हमने देख ली। और लाम और रा की एक मिसाल देख लेते हैं मिल्लादुन्हु, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि लाम रा में मर्ज तो होगा लेकिन गुन्ने के बगैर होगा, गुन्ना नहीं किया जा सकेगा। मिल्लादुन्हु मिर रब्बिही, तो ये लाम और रा की मिसाल मर्ज के साथ थी। तीसरी मिसाल, तीसरा कायदा हमने देखा था नून साकिन और तनवीन में कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो वहां पर क्या होगा, इक़लाब। और इक़लाब का मतलब क्या हमने पढ़ा था, इक़लाब का मफहूम ये होता है कि वो जो बा है वो अपने से पहले एक इजाफी मीम एक्सेप्ट कर लेती है। जिस तरह हमने एक मिसाल में देखा मीम बा, मीम के बाद नून साकिन थी और नून साकिन के फौरन बाद आपने देखा कि बा थी, तो वहां पर अब बीच में हम क्या करें, मिम बाद। अब ये इजाफी यहाँ पर मीम लगी है, जबकि नून साकिन यहाँ से ड्रॉप कंसीडर किया जा रहा है। जब राइटिंग में होता है लेकिन साउंड में वो ऐसा लगता है जैसे ड्रॉप हो चुका है। मिम बाद, डबल मीम हम पढ़ लेते हैं, तो इसमें नून साकिन उसके साथ चेंज हो जाता है मीम के साथ। आखिरी कायदा हमने क्या देखा था, उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी हुरूफ जो हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा यानी हुरूफ हल्की के अलावा या यरमलून के अलावा या बा के अलावा कोई भी हर्फ बाकी आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ नॉर्मल साउंड होगी खफा, यानी उसके अंदर हम नाक के अंदर से साउंड को यानी मख्फी करते हुए अदा करेंगे। जिस तरह अलम तरा कैफ हम पढ़ते हैं, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका, तो इस तरह से नॉर्मल कोई भी लेटर हो तो उसको आप बाकायदा उसको गुन्ना करते हुए बाकायदा पढ़ें, उसके अंदर कोई ऐसी चेंजेस नहीं होंगी जिस तरह हमने मर्ज वाली पढ़ी या इक़लाब वाली पढ़ी या इजहार वाली पढ़ी, ये सारी चेंजेस उसके अंदर अप्लाई नहीं होंगी। तो आज के लेसन सेम उसी तरह लेसन है, इसलिए मैंने पहले आपको इतनी लंबी रिवीजन कराई कि आज का लेसन सेम है, लेकिन जस्ट ये इसमें मीम साकिन होगा। ठीक है, मीम साकिन, सिर्फ लेटर चेंज हो जाता है यहाँ पे,
باقی چیزیں وہی ہیں جو ہم نے نون ساکن میں پڑھی ہیں. تو بلا تاخیر ہم آتے ہیں یہاں پر آج کے لیسن کی طرف. میم ساکن کے قواعد. اس میں 3 قاعدے بنتے ہیں. سب سے پہلے اخفا. میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی گویا کہ غنہ ساؤنڈ ہوگی. اور دوسری بات ہے ادغام. میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ میم آ جائے تو مرج ہو جائے گا. ڈبل میم آ جائیں گے تو مرج ہو جائے گا، ایک میم بن جائے گی مشدد کے ساتھ. اور آخری قاعدہ اس میں ہے اظہار. با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ غنہ کریں آپ یا ساؤنڈ کو کچھ زیادہ چینج کریں، بلکہ ظاہر کر کے جیسی آواز بنتی ہے ویسی آپ پڑھیں. اخفا مطلب کیا ہے اس کا؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے. اخفا میں ہم نے پڑھا تھا نا، اخفا آپ یوں سمجھے خفی، یعنی مخفی آواز آتی ہے. آپ کی آواز مخفی کیسے ہوتی ہے؟ ناک کی طرف سے آپ کی آواز چھپ کے آتی ہے، سامنے منہ سے ڈائریکٹ آواز نہیں آ رہی ہوتی بلکہ ناک کی سائڈ سے چھپ کر آ رہی ہوتی ہے. ایسے آپ صرف سمجھنے کے لیے کریں تو آپ کے لیے اظہار، ادغام، اخفا وغیرہ کو آپس میں پہچاننا آسان ہو جائے گا. ادغام تو بہت آسان ہے، مرج کرنا، مدغم، ٹھیک ہے، مرج کر دینا. اور اقلاب، قلب یقلب، جس طرح مطلب کسی چیز کو پھیرنا، موڑ دینا. تو یہاں پر آپ مثالیں میرے ساتھ دیکھیں اخفا کی، یعنی غنے کی مثالیں کیسی ہے. میم ساکن کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ با آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یعنی غنہ ساؤنڈ ہوگی. ترمیہم بحجارۃ. آپ میرے ساتھ پڑھیں مائک انمیوٹ کر کے. ترمیہم بحجارۃ. ماشاء اللہ. نیکسٹ ہمارا لیٹر ہے کنتم بیہی. وَأَنِحْكُم بَيْنَهُمْ. وَأَنِحْكُم بَيْنَهُمْ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ. كَلْبُهُمْ باسط رَبَّهُمْ بِهِمْ. ربهم بهم. لیٹرز میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ان لیٹر میں آپ کو یعنی با میم ساکن کے بعد با نظر آ رہا ہے، اس پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھتے رہیں ساتھ ساتھ میں. سورۃ الفیل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ترمیہم بحجارۃ، ایک مثال اس کی آئی ہوئی ہے. تو آپ قرآن میں اور جگہ پہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں بعد میں دیکھ کر. دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں ادغام، مرج والی، ٹھیک ہے. میم کے بعد ہم نے پڑھا میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ میم آ جائے تو وہاں پر مرج ہو جائے گا، یعنی 2 میم جو نا ایک میم میں تبدیل ہو جائیں گی، ایک میم میں بدل جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام کرتے ہیں، جس طرح مثال میں ہے لَهُم مَا يَشَاءُونَ. لهم لَهُم ما مَا يشاءون يَشَاءُونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ. أنهم أَنَّهُمْ ملاقو مُلَاقُو ربهم رَبِّهِمْ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. أنهم مبعوثون مَبْعُوثُونَ رَبِّهِم مِّن كُلِّ. ربهم رَبِّهِمْ من كل. كُلِّ. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ سنتے بھی ہوں گے کافی ساری قرات وغیرہ، تو اس میں لوگ ڈبل پڑھ دیتے ہیں لَهُم مَا يَشَاءُونَ وغیرہ. تو اس وجہ سے یہاں تھوڑا سا اس طرح کے لیسن دیے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کو اس چیز کا نالج پہلے سے نہیں ہے تو ان کی اس طرح کی مسٹیکس بہت ہوتی ہے. انہم ملاقو ڈبل کر کے. تو باقاعدہ یہاں اس لیے بتایا جاتا ہے مثالوں کے ساتھ کس طرح کی اگزامپل جہاں پہ ہوں گی میم ساکن، اس کے بعد دوبارہ میم آ گئی ہے تو سیکنڈ میم مشدد ہو جائے گی، فرسٹ والی ساکن رہے گی، لیکن پروناؤنسیشن میں ایک میم کنسیڈر کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے لہم ما. جس طرح ہم لہم ما، گویا کہ ہم میم ساکن کو جو ہے نا ڈائریکٹ میم زبر کر دیتے ہیں لہم ما. تو اس طرح ملاتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں. سورۃ القریش کے اندر اس کی مثالیں الذی اطعمہم من
اور دوسرا وآمنہم من. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں ویسی پچھلی مثال صحیح ہے, نون ساکن ہے, من جوع, یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں کوئی منع کرنے والی بات نہیں آ گیا نیکسٹ لیٹر, لیکن یہاں پر ہم نہیں کرتے من خوف, اس نون ساکن پہ ہم غنہ نہیں کرتے. تو اس طرح کی ٹیکنیکل چیزیں جو نا آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ رکھنی ہوگی قرأت کے دوران, تاکہ آپ کو اس پہ پوری طرح سے عبور اور مہارت ہو سکے. آخری ہمارے پاس آج کا قاعدہ ہوگا اظہار. اظہار با اور میم جو ہم پہلے ہی دو پڑھ رہے تھے اخفاء ادغام والے, ان کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آ جائے با اور میم کے علاوہ تو وہاں پر اظہار ہوگا, ظاہر کر کے پڑھیں گے. جس طرح آپ میرے ساتھ پڑھیں الحمدللہ. الحمدللہ. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے میم ساکن آ گیا یہاں غنہ کر لیتے ہیں, الحمد پڑھ رہے ہوں گے نا, تو یہ غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر با اور میم کے علاوہ دال آیا ہوا ہے, یعنی میم ساکن کے بعد اگر با اور میم آ جائے تب تو کوئی نہ کوئی لوجک آپ کا غننے کا بنے گا, لیکن اگر یہ اس طرح کے دال آ جائے, کوئی بھی لیٹر الف سے لے کر یا تک آ جائے, تو اس پہ باقی پہ غنہ نہیں ہوگا. نیکسٹ مثال میرے ساتھ آپ پڑھیں تم سونا. تم سونا. جی, زیادہ غنہ نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے, کچھ ساؤنڈ جو ہے نا غننے والی آ رہی. تم سونا. تم سونا. ایکسیلنٹ. انعمتا. انعمت. لکم دینکم. لکم دینکم. ماشاء اللہ, بہت زبردست آپ سب نے پڑھا. تو سورۃ الفیل کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ڈھیر ساری مثالیں اسی پہ ہے کہ آپ کے کوئی بھی لیٹر آ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم کیسے نارمل پڑھتے ہیں, الم تر کیف. اسی طرح الم یجعل کیدہم فی ارسل علیہم طیرا ترمیہم بحجارۃ. یہ والا چینج ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے با اور میم پڑھا اسپیشل کہ وہاں پر غنہ ہوتا ہے ہم بحجارۃ. ٹھیک ہے, فجعلہم کعصف مأکول. تو اس طرح سے آپ اس قاعدے کو, اس لیسن کو سمجھتے ہوئے ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں, تاکہ آپ کو اس پہ باقاعدہ پریکٹیکلی یاد کر سکیں بعد میں, صرف قاعدے آپ کو نہ یاد ہوں. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کے ہی لیسن سے ریلیٹڈ ہے یہ. پہلے ہم پڑھ رہے تھے نون ساکن میم ساکن, اب ہم دیکھتے ہیں میم مشدد نون مشدد. تو شد کو لیسن میں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سمجھیں کہ عام طور پر نون اور میم پر شد ہونے کا مطلب بھی عام طور پر غنہ ہی ہے, یعنی اس میں کوئی ایسا لوجک نہیں آتا کہ جس سے ہمیں غنہ سے منع کیا جائے, کیونکہ اسٹرانگ ساؤنڈ ہے نا. اب میم کو اگر اسٹرانگ پڑھ رہے ہیں, شد جو ہے نا وہ اسٹرانگ ساؤنڈ مانگتا ہے, تو اسٹرانگ پڑھتے ہوئے تو لازمی بات ہے پھر آپ کے ناک ہی سے آواز آئے گی, منہ سے آپ اس کو ڈائریکٹ جاری رکھ ہی نہیں سکتے. اس طرح کا کوئی مطلب سیٹنگ ہے آپ کی منہ کی نہیں بنی کہ آپ جاری رکھ سکیں. تو آپ یہیں سے سمجھ لیں کہ میم مشدد اور نون مشدد جو ہے ان پر عام طور پہ غنہ ہی کیا جائے گا. غنہ کرنا بلکہ ضروری لکھا ہوا ہے یہاں پر, غنہ کرنا ضروری ہے. تو آپ میرے ساتھ ایک بار ان مثالوں کو پڑھیں. من الجنۃ والناس. من الجنة والناس. لقد من اللہ. لقد من الله ان أن یمنون يمنون ان إن لیکن لكن. ماشاء اللہ, آپ سب کا غنہ بہت زبردست ہے. نیکسٹ ہمارا میم مشدد ہے. میم مشدد میرے ساتھ پڑھیں. محمد رسول اللہ. محمد رسول الله. ہم بها ہم بها ثم ثم ہم
bihi همت همت به فأما فأما اب سب کی تو اس طرح کی غلطیاں نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ان جگہوں پہ بہت غلطی ہوتی ہیں، جس طرح ثم کو ثم پڑھ دیتے ہیں، ہمت بھی ہمت نارمل پڑھ دیتے ہیں، تو یہ شد کو جو ہے اس میں باقاعدہ شامل کرنا اور شد پہ پھر غنہ کرنا یہ بہت لازمی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم مثال دیکھ رہے تھے نون کی، نون مشدد، تو اس نون پہ شد کرنا ایک الگ یہ ایک الگ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کو اس طرح سے ہم نے سمجھتے ہوئے میم اور نون کو پڑھنا ہے جہاں پر مشدد ہوں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا اسی پہ اختتام ہوتا ہے، آج کافی ریلیکس لیسن تھا، تو الحمدللہ ٹائم سے کافی پہلے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ ہم لے سکتے ہیں آج کے سیشن میں جی۔ اگر آپ کے کوئی بھی پریکٹس کے حوالے سے کوئی مشکل ہو یا کوئی بھی گائیڈ آپ کو چاہیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ سر جی سورہ قریش والی نکالیے گا سلائڈ۔ سورۃ القریش، اوکے، سورۃ القریش میں نکالتا ہوں جی۔ جی اب اس کو میں ایک دفعہ پڑھنا چاہتی ہوں، اوکے اوکے دیکھیے گا پھر۔ ہاں جی مسٹیک ہے تو مجھے بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تھوڑا سا من جو ہے نا یہ والا، یہ نون بہت زیادہ ظاہر نہیں کرنا، من اس طرح، من خوف، تھوڑا سا شارٹ نون پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، من خوف۔ ایک تھوڑا سا میں نوٹ کر رہا تھا یہ والا قاف جو آپ کا یہ تھوڑا سا اسی طرح قریش جس طرح مطلب نارمل لوگ پڑھتے ہیں نا، تو مطلب تھوڑا سا اس کو اسٹرانگ کرنا ہے، ایکسٹرا بولڈ کرتے ہوئے قریش کرنا ہے، قاف قریش، ٹھیک ہے۔ تو باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، باقی سارا ٹھیک ہے، زبردست پڑھا آپ نے۔ یہ صورت ہے تھوڑی مشکل ہے، باقی ہمارے پارٹیسپینٹس اگر پریکٹس کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس پہ، ادروائز ہم نیکسٹ کر لیں گے جی۔ السلام علیکم سر، پڑھوں میں؟ وعلیکم السلام جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے۔ تھوڑا سا یہ والا جو نا لإیلاف، تھوڑا سا اس کو لمبا کر کے پڑھنا، پہلی والی آیات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کو لإیلافی، تو مت جو نا آپ نے تھوڑا اور لمبا رکھنا ہوگا، قریش ایلافہم، تو جہاں پر ہم کھڑی زبر کھڑی زر الٹی پیش دیکھتے ہیں وہ بھی ایکول ٹو الف واو یا ہوتی ہے نا، ہم نے پڑھا تھا، تو اس لیے اس کو کوشش کریں ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایکسٹرا لمبا کریں۔ آپ نے صحیح کیا، لمبا پڑھا ہے، لیکن تھوڑا زیادہ لمبا کرنے سے آپ کا مد کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور سننے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے مد پوری طرح ادا کیا ہے۔ تو باقی آپ کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ اور حنیف صاحب پڑھنا چاہ رہے تھے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست پڑھا، آپ کی کوئی باقاعدہ واضح غلطی نہیں آئی، اگر کسی اور پارٹیسپینٹس نے غلطی نکالی ہو تو آپ ضرور بتائیے گا، تو بہت کلیئر آپ کا بھی بہت
अच्छा पढ़ा। बाकी अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहें तो आप बीच में माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। इस सूरत को मेरे साथ कौन पढ़ेगा आप में से? सर जी मैं कोशिश करूँ जी जी अगर आपके। जी बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिम मकबूल। ये आखिर में जो है थोड़ा सा यही नोट करा था मैं, मकूल, इसको हमजा साउंड बनाना है बिल्कुल, ठीक है, जिस तरह मीम हमजा जबर मा, ठीक है, मा। तो कभी कभी इसमें हमारे से हो जाता माकूल या इस तरह की साउंड, तो क्लियर, बिल्कुल क्लियर हमजा पढ़नी है इसको, ठीक है, क्योंकि अलिफ, अलिफ पे जब भी साकिन आ जाए तो अलिफ अलिफ नहीं रहती बल्कि हमजा साउंड फिर देती है, माकूल। और एक इसमें मैं नोट करा था तारमीहिम, थोड़ा सा लंबा करेंगे। तो शबाना साहिबा ने हैंड रेज किया हुआ है जी। जी सर, सर आपके साथ पढ़ना चाहूंगी अगर आप पढ़ाएं। फिर मैं अच्छा साथ मैं साथ पढ़ाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फअल रब्बुका, अलम तरा कैफ कैफ फअल फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, बिअस्हाबिल फील, फील, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف माशाल्लाह, आप सबने बहुत ज़बरदस्त पढ़ा। तो अब आपकी प्रैक्टिस इस सूरत में भी अगर सही तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो साथ इंशाल्लाह स्टूडेंट को बाद में आप फिर इसी तरह से न्यू सूरत दे सकते हैं। तो ज़रा पढ़ने में आप कोशिश क्या करें कि ब्रेक ब्रेक के साथ अल्फाज की बाकायदा अदायगी, जो ना मेन चीज़ होती है आपके मखारिज दुरुस्त बाकायदा अदा हो रहे हो, और कोई हर्फ बीच में से यानी वीक ना हो, कोई भी हर्फ प्रोनाउंसिएशन उसकी। और इसी तरह रूल्स जो हम पढ़ते हैं, जिस तरह जहाँ पर गुन्ना नहीं करना तो वहाँ बिल्कुल क्लियर आवाज़ हो, जहाँ गुन्ना नहीं किया जा सकता, यानी गुन्ना की बिल्कुल भी आवाज़ ना हो, और जहाँ गुन्ना करना है तो वहाँ पर ऐसा कोई डाउट ना हो कि यहाँ गुन्ना नहीं किया गया। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपस में आप गैप रखते हुए पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये परफेक्शन की तरफ बात चली जाएगी। सेशन को इसी पे क्लोज करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।